بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور نہ جانے دیتی تھی۔ ایک بار مجھے خبر نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت مواشی کی طرف چلے گئے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں آپ کی تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ آپ کو اپنی بہن کے ساتھ پایا۔ میں نے شیمہ کو کہا کہ اس گرمی میں ان کو ساتھ کیوں لائی ہو؟ بہن نے کہا کہ اماں، میرے بھائی کو گرمی محسوس تک نہیں ہوئی۔ میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو آپ پر سائے کیے ہوئے تھا، جب آپ ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سے کلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہد میں یعنی پنگوڑے میں چاند سے باتیں کرتے اور اشارہ کرتے۔ دیکھتی اور جس طرف چاند کو اشارہ فرماتے، چاند اسی جانب جھک جاتا اور فرشتے آپ کے گہوارے یعنی پنگوڑے کو ہلاتے۔ یہ آپ کے معجزات میں مذکور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقررہ پر بول براز کرتے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کپڑوں میں بول براز نہیں کیا۔ آپ کے بول و براز کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب بھی میں ارادہ کرتی کہ آپ کے دہن کو دودھ وغیرہ سے پاک و صاف کروں تو غیب سے مجھے سبقت حاصل ہوتی اور آپ کا دہن مبارک پاک و صاف ہو جاتا، اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر کھل جاتا تو آپ حرکت کرتے اور فریاد کرتے، یہاں تک کہ میں ستر ڈھانپ دیتی۔ اگر ڈھانپنے میں میری طرف سے تاخیر یا کوتاہی ہوتی تو غیب سے ڈھانپ دیا جاتا۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو لیتے وقت بسم اللہ کہتے۔ منقول ہے کہ روزانہ 2 سفید مرغ، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 مرد سفید پوش آپ کے گریبان میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے تھے۔ آپ نہ روتے چلاتے اور نہ بدخلقی کا اظہار فرماتے۔ شروع سے ہی آپ کی یہی حالت تھی، اور جب کسی چیز پر آپ دستے مبارک رکھتے تو بسم اللہ کہتے، اور میں آپ کی ہیبت اور دبدبے سے اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دیتی، یہاں تک کہ آپ پر 2 سال پورے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیا حلیمہ کے یہاں تھے تو ایک رات میں سب سے پہلا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو پاک ہے۔ تمام آنکھیں سو چکی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو جو نہایت مہربان ہے، نہ اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند۔ بنی سعد کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خوشبو۔ دایا حلیمہ سے روایت ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے مکان میں داخل ہوئی تو قبیلہ بنی سعد کے گھروں میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا جس میں سے ہمیں مشک کی خوشبو نہ آنے لگی ہو، اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا اعتقاد جم گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگاتے ہی مریضوں کو شفا، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے بدن پر کوئی پھوڑا، پھنسی یا زخم یا دوسری کوئی تکلیف ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تکلیف کی جگہ پر رکھ دیتا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تکلیف اسی وقت دور ہو جاتی۔ اور اسی طرح کسی کا اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو لوگ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر آپ کا دستے مبارک اس پر چھوا دیتے اور جانور فوراً درست ہو جاتا۔